السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک کی مہم بہت نازک اور اہم مہم تھی، کیونکہ قحط کے اس موسم میں کیسر روم کی تجربہ کار، طاقتور اور لا تعداد افواج سے مقابلہ کرنا تو بات کی بات تھی، اس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ ایسے میں جب مجاہد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں احتیاط کے ڈیر لگا دیے، اور صحابیات رسول رضی اللہ عنہ نے بھی حب دین میں اپنے زیور اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈیر کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا، گھر کی دیکھ بھال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور مسجد نبوی کی امامت کے فرائض حضرت عبداللہ ابن کلثوم رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے۔ 9 ہجری ماہ رجب میں 30,000 بعض کے نزدیک 70,000 پر مشتمل مجاہدین کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اس مشکل ترین مہم پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر جب زاد راہ ختم ہو گیا اور کھانے کو کچھ بھی پاس نہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مجاہدین نے اونٹ ذبح کر کے کھانا شروع کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو تبوک پہنچنے تک سواری کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ چنانچہ عرض کیا، جو زاد راہ اس وقت موجود ہے اسی میں برکت کے لیے دعا فرمائیے۔ چنانچہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی، اور اسی خوراک میں اتنا اضافہ ہوا کہ مجاہدین نے سیر ہو کر کھانا شروع کر دیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں۔ جو شخص بغیر شک ان 2 کلمات کے ساتھ اللہ سے ملے گا تو وہ جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ تبوک پہنچ کر سرکار کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد 50 فقرات پر مشتمل ایک خطبہ دیا۔ ارشاد فرمایا، جس کا ایک ایک لفظ آبدار موتیوں کی طرح لڑی اور فصاحت اور بلاغت کا ایسا عظیم شاہکار ہے جس میں فطرت انسانی کا کوئی گوشہ چھوٹنے نہیں پایا۔ خطبہ کے چند اقتباسات۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے مضبوط حلقہ زنجیر تقوی کا ایک لفظ ہے۔ بہترین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، بہترین سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے اشرف بات اللہ کی یاد ہے۔ آخر میں 3 بار استغفر اللہ فرمایا اور خطبہ ختم کر دیا۔ تبوک میں 20 دن قیام فرما کر دشمن کا انتظار فرمایا، مگر رومی اور نصرانی مقابلے کے لیے ہمت نہ کر سکے۔ ہرقل کو جب اس کے جاسوس نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی کمان بھی خود ہی فرما رہے ہیں
اس خبر کی بھی نفی کر دی کہ مسلمانوں کو خشک سالی نے کمزور کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سینکڑوں میل کا دشوار گزار سفر طے کر کے دشمن کی زمین پر آ کر کیسے للکارتے۔ ہرقل ان خبروں سے نفسیاتی طور پر اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، مگر مشیروں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ چنانچہ نفسیاتی فتح سیاسی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اطراف میں خیر سگالی کے وفود روانہ کیے۔ اعلیٰ بیت المقدس کے عیسائی حکمران یوحنا نے خود حاضر ہو کر طائف پیش کیے، جس میں سفید خچر کا تحفہ بھی شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اہل حلہ کو امان کی نشانی کے طور پر اپنی چادر عنایت فرمائی۔ آس پاس کے حکمرانوں نے جب جزیہ دینا منظور کر لیا تو ایلا، ازرا، مکنہ اور دمتل جندل کے حکمرانوں سے صلح کا تحریری معاہدہ کر کے اسلامی مملکت کی شمالی سرحد کو محفوظ کر لیا گیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی متفقہ رائے سے مدینہ واپسی کا ارادہ فرمایا۔ جو منافقین بادل ناخواستہ مہم میں شریک تھے وہ اس کامیابی پر ناخوش تھے، چنانچہ انہوں نے سرکار کل جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کی چوٹی سے گرانے کی مکروہ سازش کی، جس کی خبر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ ان 12 منافقوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروا دیتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخر یا رمضان کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ جبل احد کو دیکھ کر فرمایا، یہ جبل احد ہے، یہ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں دوگانہ نفل شکرانہ ادا کر کے لوگوں کو شرف ملاقات بخشا۔ جو لوگ جہاد میں شریک نہ ہوئے انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عذر پیش کیے۔ تمام قبائل اسلام کی بالادستی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دور دراز علاقوں سے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہوں نے جزیہ دے کر امان حاصل کی۔ منافقین کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں اور ان کا پردہ چاک ہو گیا۔ دشمن نے تعداد اور ساز و سامان کے باوجود مقابلے سے پہلوتائی کی، جس سے مسلمانوں کی عسکری برتری کو تسلیم کر لیا گیا۔ سرحدی نیم آزاد عربی قبائل بھی اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور ان کی حیثیت رومی اور مسلمان سلطنت کے درمیان ایک عاجز مملکت کی سی رہ گئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کا مورال بلند ہوا
اور نامساعد آلات میں بھی بڑی سے بڑی سپر طاقت سے بھی ٹکرا جانے کا عزم پیدا ہو گیا۔ بے شمار وفود اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ پہنچے تھے، اس لیے اسے وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ گو کہ غزوہ تبوک میں جنگ کی نوبت آئے بغیر کامیابیاں حاصل ہوئیں، تاہم اس غزوہ کو بے حد اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے نفسیاتی اثرات قبول کرتے ہوئے مختلف حکومتوں نے صلح کر کے اپنی سیادت کو تسلیم کر لیا تھا، جس سے اسلام کی ترقی کی راہیں کھل گئیں اور اسلامی پرچم کیسر و کسرا کے علاقوں میں بھی لہرانے لگا۔